الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آپ نے تولا قاری صاحب کی زبان سے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں سے تقریباً 3/4 حصہ تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہاں جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے، اس میں 5 مضمون ارشاد فرمائے۔ فرمایا، اے لوگو، اپنے رب کی توحید کو مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل وغیرہ نکالے اور پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے 5 دلیلیں اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو سے یہاں مراد ہے اللہ کو ایک مانو، کیونکہ یہ مشرکوں کو تعلیم اور دلائل دیے جا رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کے منکر تھے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے پس منظر میں بات پوشیدہ یہ ہے کہ عبادت کی نوبت تب آئے گی جب تم اس کو ایک مانو گے تب۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عبد اللہ کا معنی ہے وحد اللہ، اللہ کو ایک سمجھو اور ایک مانو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور ایک ہونے کی جو دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ نمبر 2، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ نمبر 3، وجعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ یہ بھی اس کی شان اور قدرت کا ایک اظہار ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر زمین میں سے پھل نکالے۔ ابھی ہو گئی ٹوٹل 5 چیزیں تمہیں پیدا کیا۔ 1، تمہارے باپ دادا کو، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ 2، زمین کو فرش بنایا۔ 3، آسمان کو چھت بنایا۔ 4، آسمان سے پانی اتار کر زمین میں سے پھل نکالے۔ 5، یہ اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت، توحید اور اس کے لائق عبادت ہونے کی 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی۔ ایک چھٹی دلیل بھی ہے، وہ ذرا پوشیدگی کے ساتھ اشارتاً بیان کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ آیت کے شروع میں فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو رب کے لفظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وجود بھی ثابت کیا گیا ہے اشارتاً، اور اللہ تعالیٰ کا قابل عبادت ہونا بھی
جب وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارے جنم سے لے کر تمہارے مرنے تک تمہاری گروتھ ساری کی ساری پرورش وہ خود کرتا ہے، تو جو تمہارا پروردگار ہو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو 5 دلیلیں جلی اور واضح طور پر ہیں، اور ایک دلیل خفی اور پوشیدہ طور پر دی گئی ہے، اور یوں یہ ٹوٹل 6 دلیلیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہایت سادہ اور آسان طریقے سے اپنے وجود، اپنے قابل عبادت ہونے کے اوپر یہ دلائل دیے۔ قرآن شریف کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں، بظاہر بڑی سادہ، اور غور کریں تو بڑی ہی علمی اور فلسفی جیسے لوگوں کو بھی خاموش کرا دینے کے لیے کافی۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب لفظ تو آپ کے لیے یا ہمارے لیے بالکل بظاہر دیکھا جائے تو بڑا سادہ بھی ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو غور کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا کا معنی بھلا کیا ہے؟ پیدا تو ہمیں ماں باپ نے بھی کیا ہے۔ رب کے پیدا کرنے اور ماں باپ کے پیدا کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو ماں باپ کا تعلق تو صرف عمل دخل تو شادی کی حد تک، اور رب کا پیدا کرنا انسان کو والد کی پشت میں رکھنا، پھر اس کو ماں کے رحم میں منتقل کرنا، پھر 2 نطفوں کا آپس میں 2 ایگز کا آپس میں جڑ کر ایک بچے کی بیس بنانا، پھر اس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر گروتھ، کتنے ہفتوں میں بچہ کس وزن کا ہوتا ہے اور کتنے ہفتوں کے بعد کس سٹیج پر پہنچتا ہے۔ یہ سورت مومنون وغیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ انسان پہلے قطرہ ہوتا ہے، پھر جم جاتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، بوٹی بنتی ہے، پھر اس کے اندر اتنے عرصے کے بعد روح پھکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری سٹیجز قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی بھی ہیں، اور سائنسدان بھی، ڈاکٹر لوگ بھی، ایمبریالوجی کی کتابیں جو ہیومن ایمبریالوجی ہے، یہ ایک باقاعدہ MBBS جب لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو جس طرح آپ کے 8ویں 10ویں 12ویں جماعت میں 7 8 10 پیپر ہوتے ہیں ہر سال، ان کا باقاعدہ ایک پیپر ہے ایمبریالوجی کے موضوع پر۔ اس میں وہ انسان کا ماں کے پیٹ کے اندر بڑھنا، گروتھ پانا، اور باقاعدہ ایک انسانی شکل اختیار کرنا، اس کا دھڑکنا، اور بچے کا اندر خوراک حاصل کرنا، اور اس کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا، اس کی مختلف ہفتہ وار سٹیجز ساری کی ساری ہیومن ایمبریالوجی میں بیان کی گئی ہیں، اور اجمالی طور پر یہ سٹیجز قرآن کے اندر 4 مختلف سٹیجز سورت مومنون وغیرہ میں بیان کر دی گئی۔ تو خلقکم کا لفظ تو بڑا آسان ہے، تو میں اللہ نے خلق کیا، لیکن خلق کرنے کے اندر کتنے مراحل ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، یا قرآن بتائے گا، یا پھر اگر قرآن سے ٹیلی کرے ہیومن ایمبریالوجی تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہیومن ایمبریالوجی کے اندر ڈاکٹر اور انسان اور سلیبس تیار کرنے والے اور مرتب کرنے والے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ اس کا رسول دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے ایک کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہی ہیومن ایمبریالوجی ہے، اس کسی ڈاکٹر نے لکھی ہے، وہ نصاب کی کتاب ہے جو MBBS کے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلے صفحے پہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہیں قرآن کی محبت مزید نصیب کرے، انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں کوٹ کی ہوئی ہیں۔ سنا، یہ اچھی خاصی قابل غور بات ہے، اور قرآن کی اہمیت اور شان کو سمجھنے کے لیے بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ جو لوگ آج سائنس کا دعویٰ کرتے ہیں یا سائنس کا سہارا لیتے ہیں یا سائنس کو پریارٹی دیتے ہیں یا سائنس کو بنیاد بنا کر دینیات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا مختلف ادیان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سائنس کے ساتھ ملتے جلتے ادیان کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، ہم ان کے اس سٹینڈرڈ، اس معیار، اس پیمانے، اس ترازو کی کوئی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن
جب وہ ہماری تصدیق کریں گے تو ہم اس پر اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو مبارکباد دینے میں حق بجانے میں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا، اب یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں ہوں اور میں قابل عبادت ہوں. اور پھر فرمایا والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اب یہ آپ کو بظاہر سادہ بات لگتی ہوگی کہ ہمیں پیدا کر دیا یا ہم سے پہلوں کو پیدا کر دیا. بات تو ایک ہی، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہایت زبردست طریقے سے چوٹ فرمائی ہے کہ یہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، ان کی پیروی کو اپنا دین سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ چوٹ فرما رہا ہے. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہی تھی. اس نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپوں کا، دادوں کا بھی رب ہے. جیسے کہتے ہیں نا تو ایسا کرے گا ہی، تو کیا تیرا باپ بھی ایسا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا ہی نہیں، جن کے اوپر تمہیں بڑے مان ہیں، بھروسے ہیں، جو تمہارے مقتدا ہیں، جن کو تم بڑا اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو، رول ماڈل سمجھتے ہو، یہ رب ہوا ہے جو ان کا بھی خالق ہے. آگے فرمایا لعلکم تتقون، تو اس رب کی توحید کو مانو تاکہ تم متقی بن سکو. اب متقی بننے کے دو معنی ہیں. متقی بننے کا ایک معنی ہے کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے. انسان سیاسی، معاشی، تعلیمی طور پر دنیا میں خود کو یا اپنے اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی تمہیں تقویٰ مل جائے گا اور تم صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے کے ذہن سے شکوک و شبہات، توہمات اور بدشگونیاں، بے یقینیاں ساری کی ساری نکل جاتی ہیں. بے یقینی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ ہے ہی شرک. جتنا کوئی شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے اتنا ہی اس کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر بے یقینیوں کے ذخائر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہندو لوگ بہت زیادہ بدشگون ہوتے ہیں. یہ نہ کرو، دیوی ناراض نہ ہو جائے، دیوتا ناراض نہ ہو جائے، تم نے یہ کیا ہے وہ اس لیے ناراض ہو گیا ہوگا. تو اس قسم کی جتنی حرکتیں بے یقینی کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، دراصل بے یقینی کی بنیاد کے اندر شرک پوشیدہ ہوتا ہے. ایک ذات کو ماننا انسان کو یقین کی دولت سے سرفراز کرتا ہے. جب ایک کو مانے گا تو پھر توکل بھی اسی پہ ہوگا، یقین اور اعتماد بھی اسی پہ ہوگا، پوری کی پوری ہمت اور توجہ بھی اسی ذات کی طرف ہوگی. اور چھوٹی چھوٹی ذہنی خلشیں، بس یہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، آج پانچا الٹا ہویا پیا ہے آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج آنکھ پھڑک رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جنم لیتی ہیں. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تم مجھے مانو تمہیں تقوی کی دولت میسر آ جائے گی. اب تقوی لفظی معنی اتقاء، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا. تو بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر خیر خیریت سے مالا مال کر دیے جاؤ گے. اور تقوی کا ایک معنی ہے جہنم سے بچنا. جہنم کا تعلق آخرت سے. تو جب اللہ کو مان لو گے تو دنیا کے اندر بھی بچا کے گزر جاؤ گے، اور اللہ کو مان لو گے تو آخرت کے اندر بھی جنت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا اور آخرت کی فلاح، دنیا میں کامیابی
اور آخرت میں جنت کا نصیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوا اس آیت میں بتایا گیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ علمی سوال بڑے اٹھاتے تھے۔ آپ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت کعب نے بتایا، اپنی تورات کی روشنی میں وہ جواب دے رہے تھے، جو سابقہ ان کی کتاب تھی، جس سے پہلے وہ مانتے تھے، اب مسلمان ہو چکے تھے۔ کہنے لگے تقوی یہ ہے کہ آپ ایک راستے پر سے گزر رہے ہوں اور راستے کے دائیں بائیں کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، اور ان جھاڑیوں کی ٹہنیاں راستے کے اوپر ادھر سے بھی لٹک رہی ہوں، ادھر سے بھی لٹک رہی ہوں، آپ نے بیچ میں سے گزرنا ہو۔ اگر آپ کانٹوں سے بچا کے راستہ تنگ ہونے کے باوجود کامیابی سے کپڑے بچا کر گزر گئے تو اس کا نام تقوی ہے۔ تو جو اللہ کو مان لیتا ہے وہ ایسی خاردار جھاڑیوں کے اندر سے گزرنے والے تنگ اور تاریک راستوں میں سے بھی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتے ہوئے پار چڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور فرش بنایا، لکم تمہارے لیے بنایا۔ اس لکم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے تمہارے لیے، اس کا مطلب یہ زمین انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مالک ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مردہ زمین کو، یعنی کاشت کے قابل زمین نہیں تھی، بنجر زمین تھی، جس بندے نے جس زمین کو کاشت کے قابل بنا دیا، محنت کی اس میں، ہل چلایا اس میں، پانی لگایا اس میں، کلر تھا اس کو ہٹایا، جو خرابی تھی اس خرابی کو دور کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ زمین اسی کی ہے۔ کیوں؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کو زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ اب اشتراک کی صورت میں کون سا حصہ میرا اور کون سا حصہ تیرا ہوگا؟ جس زمین کو تو آباد کر لے وہ تیری ہے، جس کو میں آباد کر لوں وہ میری۔ اب یہ آبادیاں بڑھ گئیں، اب زمینوں کے اوپر قبضے جداگانہ طریقے سے ہو گئے، اور پھر زمینوں کی رجسٹریاں وغیرہ اور فرد وغیرہ یہ تیار ہونے لگے۔ یہ سب سرکاری کارروائیاں ہیں۔ بنیادی طور پر ہر زمین کا مالک وہی ہوا کرتا تھا جو جس زمین کو آباد کر لیتا تھا۔ تو تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور یہ جو فرش بنایا کا لفظ استعمال کیا، یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ پوری کی پوری زمین انسان کے لیے فرش، اور بس سما بنان، سارے کا سارا آسمان انسان کے لیے چھت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری زمین تیرا میرا فرش ہے، پورا آسمان تیری میری چھت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وطن کا تصور بہت ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر ساری کی ساری زمین انسان کا وطن ہے، اور سارے کا سارا آسمان انسان کے لیے چھت کی اور پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے اول نمبر دین کا ہے، وطن کا نمبر دین کے بعد ہے۔ وطن بڑا اہم ہوتا ہے لیکن دین کے نفاذ کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اٹ سیلف دین سے آگے بڑھ کر وطن کا نمبر نہیں ہوتا۔ دین کی خاطر وطن چھوڑا جا سکتا ہے، دین کی خاطر وطن سے ہجرت کر دینے کا حکم ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اگر اپنے علاقے میں تنگ تھے تو کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی؟ یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے۔ تو دین کے نفاذ کے لیے وطن بڑا اہم ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو قرآن نے وطن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر وطن کو چھوڑ کر دکھایا ہے۔
اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ سنا اقبال کا نام لینا یہ گپیں ہوتی ہیں، کہنا مانو تب پتہ چلتا۔ صرف کمروں میں اقبال کی تصویریں لٹکا دینے اور سکولوں کے بعد ان کی تصویریں بنا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اقبال نے جو کچھ کہا ہے واللہ العظیم اگر آپ اس کو پڑھ لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، انشاءاللہ تعالی ریاست مدینہ یاد آ جائے گی، ریاست مدینہ بحال ہو جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے۔ یہ جو جھوٹے خدا ہیں، اقبال کہہ رہا ہے سب سے بڑا جھوٹا خدا اس زمانے میں وطن ہے۔ ہاں میں دوبارہ دوہرا دوں، وطن کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وطن کی حیثیت کیا ہے؟ اول حیثیت نہیں ہے، اسلام اور دین کے بعد وطن کی حیثیت ہے، اور اس کا دوسرا نمبر فعال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف جاتے تھے، جنگوں پہ، سفر پہ، آپ واپس تشریف لاتے، مدینہ شریف کے جب محلات دور سے دیکھتے تو آپ اپنی سواری کو ایڑی لگا دیتے، وطن اور گھر پہنچنے کے شوق میں۔ آگے سے کئی دفعہ بچے آئے ہوئے ہوتے تھے، دوڑ کے بچے آ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بھی بظاہر ایک سادہ سا لفظ لگتا ہے کہ آسمان سے پانی اتر آیا، تو کیسے اترا ہے پس منظر بھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی جس قدرت کا یہاں پر اظہار فرما رہا ہے، پانی کا برسنا انسان کے سامنے ہر روز بارش ہوتی ہے یا آئے دن بارش ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ ایک روٹین کی بات ہے، پانی کیسے پیدا ہوا، پانی کیسے آسمان پہ گیا، پہلے بادل نے کہاں سے پانی پیا، کیسے پیا، پھر بادل برسا کیسے، پانی بادل نے سک کیسے کیا اور ریلیز کیسے کیا، اس پہ غور کیجئے۔ آپ جائیں نا ادھر شمالی علاقوں میں، یہ کالام وغیرہ کے علاقوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بادل اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں اور چاروں طرف پھیلتے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا ہے، ایسے لگتا تھا کہ یہ بادلوں کے پانی پینے کا علاقہ ہے۔ اور حدیثوں میں بخاری وغیرہ میں اس کے اشارے ملتے بھی ہیں کہ بادل پانی کو پہاڑی علاقوں سے سک کرتا ہے اور میدانی علاقوں میں یا ادھر ہی پہاڑی علاقوں میں اس کو برساتا ہے۔ خیر اس کے اندر کافی ساری اور آئیڈیالوجیز ہیں اور نظریات ہیں، تو یہ بادل کا پانی پینا اور بارش کا برسنا اور پھر بادلوں کا ٹریول کرنا، پھر بادلوں کا کڑکنا اور چمکنا، اور پھر بادلوں کی رنگتوں کا ہونا، سفید اور کالے، اور پھر بادلوں کو دیکھ کر ان کی شناخت کر لینا۔ زمیندار لوگ، دیہاتی لوگ بادل کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بادل برسنے والا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قدرتوں کی شناخت کرنے کے مختلف دماغ اللہ تعالیٰ نے اور ذہانتیں، یہ اس باری تعالیٰ کی اپنی قدرت کے شاہکار۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا، دریا کے کنارے پہ ہم کھڑے ہو کر بتا سکتے تھے، اب بھی بتا سکتے ہیں الحمدللہ، کہ یہاں پانی کتنا گہرا ہے، یہاں پانی تارو ہے جس میں تیرنا پڑے گا، ڈبو دینے والا پانی ہے، یا ہاتھ ہے۔ ہاتھ پانی ایک اصطلاح ہے، ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ڈوبے نہیں، انسان اس پانی کو جھاگ جائے اور پیدل چل کے اس پار سے اس پار چلا جائے۔ اس کو دیہاتی یہ کدھی کے لوگ جو علاقے میں رہتے ہیں دریاؤں کے کناروں پر،
وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی جھاگ ہے اور یہ پانی تارو ہے. پانی دریا کے کنارے پر پتہ چل جاتا ہے, کھڑے ہو کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پانی اندر کتنا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کو یہ سمجھ اور سوچ عطا فرمائی ہے. اور یہ صرف پانی کا اترنا, بارش کا آنا, لفظ تو سادہ سا استعمال کیا گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے پوری کی پوری تھیوری اور سائنس موجود ہے. اور پھر فرمایا اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے سبزہ اگایا اور پھل اگائے. اب پانی زمین میں پڑتا ہے, زمین میں سے پھل کیسے اگتے ہیں, پانی زمین کے اوپر آ کے کیا کرتا ہے. زمین میں کوئی بیج پڑتا ہے تو بیج پانی کو کیسے پیتا ہے, اس بیج کی کیسے اگن اور کیسے گروتھ ہوتی ہے, اور وہ کیسے کومپل باہر نکالتا ہے, پھر وہ تگڑا ہوتا ہے, پھر وہ اوپر کو اٹھتا ہے, پھر طرح طرح کے پھل, بڑے بڑے درخت پیدا ہوتے ہیں. اور پھلوں کی قسمیں گننا شاید انسان کے بس میں ہی نہ ہو کہ کتنی قسم کے پھل ہوتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں کہ پھل کون کون سے ہیں, جانور کون کون سے ہیں, درخت کون کون سے ہیں, بے پھل کون سے ہیں, با پھل کون سے ہیں, کھٹے کون سے ہیں, میٹھے کون سے ہیں, ان کے مزاج کیا ہے, ان کے اثرات کیا ہیں, انسانی صحت پر اثرات کیا ہیں, بھوک مٹانے کے حوالے سے کیا اثرات ہیں, تیزابیت کون سا پیدا کرتا ہے, تیزابیت کو ختم کون سا پھل کرتا ہے, سردی کے پھل کون سے ہیں, گرمی کے پھل کون سے. انسان اس سوچ میں پڑے. علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھ دی ہیں. ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات, بڑی عظیم کتاب. ایک علامہ دمیری کی کتاب ہے حیات الحیوان, حیات الحیوان, 2 بڑی بڑی جلدوں میں. اسی کے حاشیے پہ عربی میں باہر کی چھپی عجائب المخلوقات بھی ہے. ایسے ایسے درخت ہیں, ایسے ایسے پھل ہیں کہ انسان, بعض درخت ایسے ہیں جیسے انسان سمجھدار ہوتا ہے اس طرح وہ سمجھدار ہیں درخت. جانوروں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ جانور اپنی مرضی کے پھل پہ پہنچتا ہے. بعض پھلوں کے جانور نہیں کھاتے, اس کا مطلب انہیں شناخت ہے, یہ میرے لیے سوٹ کرتا ہے, یہ میرے لیے سوٹ نہیں کرتا, یہ مزاج کے خلاف ہے, ویسے ہی موڈ کے خلاف ہے, یا میری صحت کے خلاف. جانور یہاں تک جانتے ہیں. سانپ جب اندھا ہو جاتا ہے تو سونف کے درخت کے ساتھ جا کے اپنی آنکھیں ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بتائیے, ویسے سونف ایک بوٹی ہے, ملٹھی کے درخت کو سانپ چاٹتا ہے, ملٹھی کی جڑ کو. جو بازار میں ملٹھی ملتی ہے نا, آپ پڑھ کے دیکھ, حکیم بتاتے ہیں کہ ملٹھی کو چھیل کے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بار بار ہو سکتا ہے اس سانپ نے اس کو اپنی زبان سے چاٹا ہو. مخصوص بیماریوں کے لیے سانپ جانتا ہے کہ یہ میرا علاج ہے. یہ ابابیل پرندہ ہے, اس کے گھونسلے میں جب اس کے بچے کو یرکان ہو جاتا ہے, پیلیا, تو یہ پہاڑوں سے ایک مخصوص پتھر کو اٹھا کے لے آتا ہے, اس پتھر کو اپنے بچے کے پاس رکھ دیتا ہے, تو اس پتھر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اس کے بچے کا یرکان ٹھیک ہو جاتا ہے. بلکہ حیات الحیوان میں یہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ یرکان کا علاج یہ ہے کہ ابابیل کے بچے کو پکڑو, اس کے اوپر پیلا رنگ لگا کے اس کو واپس رکھ دو, اور چند دنوں میں دیکھنا اس کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہو, اس کی ماں یا اس کا باپ, وہ پیلا رنگ دیکھ کے میرے بچے کا رنگ پیلا ہو گیا, وہ سمجھے گا کہ اس کو یرکان ہو گیا. وہ پہاڑوں میں جائے گا اور وہ پتھر اٹھا کے لے آئے گا, اس اپنے بچے کے پاس رکھ دے گا. بچہ تو اس کا ٹھیک, آپ کو ظلم تو کر نہیں رہے, وہ پتھر تم لے آنا اور اپنے مریض کے گلے میں لٹکا دینا, تمہارے بچے مریض کا یرکان ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں.
اللہ نے مخلوقات کو کیا کیا سمجھ بوجھ عطا فرمائی، درختوں میں کیا کیا تاثیر رکھی ہے، پھلوں میں کیا کیا اثر رکھا ہے، موسموں میں کیا کیا، کس کس موسم میں کیا کیا پھل. آپ دیکھتے ہیں آم گرم پھل ہے کہ نہیں؟ تو کس موسم میں ہوتا ہے؟ گرمی میں. مالٹا ٹھنڈا پھل ہے کہ نہیں؟ تو کس موسم میں ہوتا ہے؟ سردی میں. ایسا کیوں ہے؟ سردی کے موسم میں آپ کے پیٹ میں گرمی ہوتی ہے، باہر سردی ہو تو اندر کیا ہوتا ہے؟ گرمی ہوتی ہے. اور گرمی کے موسم میں باہر گرمی ہوتی ہے تو اندر سردی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے غالب پھل موسم کے برعکس رکھے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں سردی کے موسم میں خشکی کی وجہ سے کھرک شرک زیادہ پڑ جاتی ہے، خارش زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں. اور آپ دودھ گھی پئیں، میں کہتا ہوں آپ صرف پانی زیادہ پئیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سردیوں میں بندے سمجھتے ہیں کہ مجھے سردی ہے، پانی کم پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سردیوں کا پھل ہی مالٹا رکھا ہوا ہے جو نرا پانی ہوتا ہے. سردیوں میں گاجر ہوتی ہے، سردیوں میں مولی ہوتی ہے، سردیوں میں گونگلو ہوتا ہے. یہ سب ٹھنڈے پھل ہیں، سبزیاں ہیں. بہرحال یہ ایک میں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ سبزہ، یہ پھل، یہ نعمتیں پانی کے ذریعے سے پیدا فرمائی. صرف لفظ اللہ نے بول دیا، اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے زمین سے پھل نکالے. تو جیسا میں نے بتایا کہ آسمان سے بارش اتری، ہمیں تو یہ لفظ بڑا سادہ سا لگ رہا ہے، اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہے. اور زمین سے پھل نکالے، ہمیں تو یہ بڑا سادہ سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس اینگل سے دیکھو، سادگی کے حوالے سے دیکھو تو عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اگر باریکیوں کے حوالے سے دیکھو تو سائنسدان بھی انگشت بلندہ رہ جائے. آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو بس یہ جو مالک ہے، یہ جو رب ہے، یہ جو خالق ہے تمہارا، تمہارے آباء و اجداد کا، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ. اندادن، انداد کا معنی ہوتا ہے، یہ ند کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی کی اصلیت کے اندر شامل ہو، جو کسی کی وجہ امتیاز اور وجہ شناخت ہے، اس امتیازی وصف اور شناخت والے وصف کے اندر کسی کو اگر شامل کیا جائے تو اس کو ند بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا جو جوہر ہے اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ ند بنانا ہوتا ہے. اصل شرک ہے یہ، ورنہ صرف وجود کی حد تک اللہ کا بھی وجود ہے تو بندوں کا بھی وجود ہے، اس کا ذاتی ہے، وہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں، لیکن نفس وجود تو دونوں طرف پایا گیا، اس سے شرک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، تو نفس علم تو دونوں طرف ہے. اللہ کا علم اپنا ہے، ہمارا عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے، لیکن علم پارا دونوں طرف پایا جاتا ہے. رحمت ہے اللہ میں بھی ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں بھی رکھی ہے. قہر اور غصہ اور جلال ہے، اللہ تعالیٰ میں بھی غضب اور جلال ہے، بندوں میں بھی ہوتا ہے، فرق کے ساتھ ہے. تو یہ ان باتوں سے شرک نہیں ہوتا کہ جی کوئی کسی پہ رحم نہ کرے کیونکہ رحم اللہ کرتا ہے، کوئی کسی پہ غصہ نہ کرے کیونکہ جلال اللہ فرماتا ہے، کوئی کسی کو کھانا نہ دے کیونکہ رزاق اللہ ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب صرف شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت، جو اللہ تعالیٰ کی وجہ اختصاص ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے. اسی کو ند بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اللہ کا ند بنا لیا. لغت والے لکھتے ہیں کہ ندید الشیء مشارکہ فی اصلہ و جوہرہ. کسی چیز کا ند وہ ہوتا ہے جو اس کی اصل، اس کی جوہر کے اندر ساجھا مانا جائے، وہ ند ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند کسی کو نہ بناؤ، یعنی شریک کسی کو نہ بناؤ، اور اس کی الوہیت اور لائق عبادت ہونے کے اندر کسی کو شامل نہ کرو.
ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس سارے کچھ کا تعلق توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو ماننا یا اس کی عبادت کا۔ اب اس سے اگلی آیت آ رہی ہے، إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، قرآن مراد ہے۔ اب کافروں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ اب اس ایک جملے میں چند لفظوں میں 3 باتیں ہو گئی۔ ہم نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ خود تو لے کر نہیں آیا، حضرت جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا بھی ہے إِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ تو إِنَّهُ نَزَّلَهُ جبریل کا ذکر ہے، جبریل نے اتارا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ہم نے اتارا ہے۔ تو گویا جبریل کے اتارنے کو اللہ تعالیٰ اپنا اتارنا قرار دے رہا ہے۔ جو کسی کا نمائندہ ہوتا ہے، نمائندے کی کاروائی، اس کا کام اس کو بھیجنے والے کا ہی کام کہلاتا ہے۔ تو گویا نزلنا، ہم نے اتارا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا نزلہ، جبریل نے اتارا۔ پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر جبریل کا ذکر بھی موجود ہے پوشیدہ طریقے سے، اور علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو حضور کا ذکر بھی آ گیا۔ اور ما نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے وہ قرآن ہے، قرآن کا ذکر بھی آ گیا۔ گویا 3 ذکر آ گئے، ایک قرآن کا ذکر، دوسرا جبریل کا ذکر، تیسرا حضور کا ذکر۔ اللہ نے اتارا، جبریل لے کر آئے، وہ تھا قرآن، اور اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے سارے مددگار بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آج 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں، قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ آج تک قرآن کے اس چیلنج کو فیس نہیں کر سکا۔ پچھلے دنوں ملحدین نے قرآن شریف کے مقابلے پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، الحمدللہ فقیر نے اس کتاب کے پرخچے اڑا دی۔ اتنی غلطیاں اس کتاب میں ہم نے بتائی ہیں کہ یہ تم کتاب لکھ رہے ہو، ایسے نام بنانے کے لیے کتاب لکھنے بیٹھ جانا تو الگ بات ہے نا، کتاب کے اندر جان دکھاؤ جو قرآن کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اکثر مقامات پر قرآن کی چوری کی ہوئی، قرآن ہی کے الفاظ تھوڑا مروڑ توڑ کر اس نے بیان کیے ہو۔ اس نے جو بسم اللہ ہی گھڑی ہے، اس کے اوپر ہم نے ہماری کتاب اسلام زندہ باد، اس میں ہم نے تبصرہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ پڑھے گا ہوش ٹھکانے آ جائے۔ مسلمہ کذاب نے سورۃ القاریہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد کے اندر وہ واقعہ نقل کیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا کہنے لگا، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وطیل وخرطوم طویل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی۔ اب یہی پہ سن کے بچے بھی ہنسنا شروع ہو، یہ تو کون سی نئی بجھارت پہلی ہم سے بجھوا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں پتا کہ ہاتھی کیا ہے۔ بھائی قرآن نے کہا تھا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ واقعی انسان کو نہیں پتا کہ قیامت کیا ہے اور کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے، لیکن القاریہ
مل قاریہ کا مقابلہ کر رہا ہے، یہیں سے نقل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور چوری کرتے وقت جو اس نے مثال پیش کی ہے وہ ہاتھی کی پیش کر دی۔ قرآن کہتا ہے تمہیں قاریہ کا نہیں پتہ، تو ہم کہتے ہیں واقعی ہمیں نہیں پتہ۔ اور مسالمہ کہتا ہے تمہیں ہاتھی کا نہیں پتہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بال کا پتہ ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ چلو شاید کوئی ہم سے چیز پوشیدہ رہ گئی ہو، بتائیے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاتھی کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی ایک چھوٹی سی دم ہے اور لمبی سی سونڈ ہے، یہ ہمارے علم میں اس نے اضافہ کیا، ہمیں کوئی نئی بات بتانے بیٹھا ہے۔ تو قرآن کا مقابلہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوا ہے۔ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب سورت انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تھی تو مکہ کے قریش فصحاء بلغاء کعبہ کے پاس بیٹھ کر شعر و شاعری اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جیسے سامنے کعبے کی دیوار ہو تو یہاں ان کے سٹیج لگے ہوتے تھے، تو جس دن ان کا مشاعرہ ہونا تھا سب کے جمع ہونے سے پہلے ایک صحابی اس جگہ پر پہنچ گئے، انہوں نے کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین آیتیں تھیں، وہ تو مصرے سمجھتے تھے، 3 آیتیں تھیں۔ اچھا، وہ جب سارے کے سارے آئے، آ کے بیٹھے، تو ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا اس نے دیکھا، دیکھ تو سارے ہی رہے تھے لیکن تبصرہ وہ کر رہا ہے، دیکھا دیوار کعبہ پہ لکھا ہوا ہے، 3 ان کی بولی میں مصرے تھے، وہ اٹھا اور 3 آیتوں کے نیچے اس نے چوتھا جملہ اپنی طرف سے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چوتھا مصرع لکھتا ہے واللہ ما ھذا قول البشر، خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ جن سے اس نے دشمنی نہیں ہوئی ہے یہ انہیں کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ دشمنوں کے منہ سے بھی، محبوب کے دشمنوں کے منہ سے بھی سچی باتیں نکلواتا رہا۔ مرزا پچھلی صدی میں نبوت کا مدعی گزرے، آپ جانتے ہیں نا؟ مرزا نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے اعجاز احمدی۔ وہ اس نے سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی، اس نے بھی چیلنج دیا تھا کہ میرے جیسی کوئی کتاب لکھے، سورت فاتحہ کی تفسیر لکھے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے اس کے تو جو حشر کیا ہمارے علماء نے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کو ٹھوک کے جواب دیا، وہ سیف چشتیائی میں موجود ہے، 99 غلطیاں مرزا کی حضرت پیر صاحب نے نکالی۔ وہ ایک الگ بحث ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ایک چیلنج دیا تھا، یہ چیلنج قرآن سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں دیا گیا، کسی اور پیغمبر یا کسی اور پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب نے یہ چیلنج نہیں دیا۔ قرآن نے یکا یک یہ چیلنج دے کر فصحاء اور بلغاء کی دنیا کو حیران کر دیا۔ تھوڑی سی جانبداری سے بات سمجھنی پڑے۔ اب مرزا نے یہ چیلنج کہاں سے لیا؟ حضور نے کہاں سے لیا تھا؟ کہیں سے نہیں لیا تھا، اللہ نے یکا یک دیا تھا۔ اب مرزا نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے۔ اس کو کہتے ہیں نقالی، کاپی کرنا، چوری کرنا۔ چیلنج کو چوری کیا گیا ہے۔ سچے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں جو جو معجزہ دکھایا ہے یکا چیلنج اگر دیا ہے تو ایسا دیا جو پہلے کسی نے نہ دیا۔ اب مرزا نے جو چیلنج دیا اس میں سرقہ ہے، چوری ہے، سٹیلنگ ہے۔
چیٹنگ ہے. اب جو چیلنج دیا تو اس کا جواب ہمارے علماء نے کیا دیا؟ تفصیلی بات وہ ہے بھی، ہمارے پاس جواب ہے. مرزا نے اپنی یہ کتاب جب پاکستان کے علماء نے اس کا رد کیا تو مرزا نے یہ کتاب رشید رضا مصری صاحب کو بھیجی. مصر کے اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے. قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، بڑی معاشیات کے حوالے سے بڑی مضبوط شخصیت اور خاص نام رکھتے ہیں. رشید رضا مصری صاحب ایک ماہنامہ بھی نکالتے تھے ہر مہینے. مرزا نے ان کو ایک خط لکھا، کہنے لگا آپ مصر کے عالم ہیں، آپ بڑی جید شخصیت ہیں، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا وہ مقام ہے، آپ کے علم اور عظمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. میں پاک و ہند میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، یہاں کے مولویوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے اور مجھے آپ سے بہت بڑی شرافت کی توقعات اور امیدیں ہیں. یہ میری کتاب پڑھیے اور اس کے بعد مجھے آپ اس پر تقریض لکھیے، اپنا اظہار خیال فرمائیے. تقریض لوگ مانتے ہیں کہ میری کتاب کی تائید کرو تاکہ میری کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے. رشید رضا صاحب کے ساتھ پاس مرزا نے اپنی کتاب تو تقریض لکھوانے کے لیے بھیجی. یہ مرزا کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، وہ جو 23 جلدوں میں ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا. میں حوالہ دے رہا ہوں باقاعدہ، اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یا کوئی اخباری خبر نہیں ہے. مرزا نے جب ادھر بھیجی یہ کتاب، اپنا خط بھیجا، کتاب بھی بھیجی کہ اس کو پڑھیے، اس پر اظہار خیال فرمائیے، ان کی تعریفوں کے پل باندھے. رشید رضا مصری صاحب نے مرزا کی کتاب پر تقریض، تائید، تصدیق اور حوصلہ افزائی لکھنے کی بجائے مرزا کو کافر کہہ دیا کہ تم مجھ سے تصدیق مانگنے کے لیے کتاب بھیج رہے ہو. اب سوچئے ہندوستان کہاں اور مصر کہاں. اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل ٹیلی فون نہیں تھے کہ کسی نے جا کے شکایت لگا دی ہوگی. خط کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ پہنچ گیا ہوگا، اور مرزا نے خط بھیجا بھی پوشیدہ طریقے، خفیہ طریقے سے تھا، ذاتی طور پر اندروں اندر خط بھیجا تھا. اور رشید رضا مصری نے اس کا خط ڈائریکٹلی پڑھ کر کسی ہندوستانی سے صلاح مشورہ رہنمائی لیے بغیر از خود، چونکہ خط عربی میں تھا، اس نے مرزا کو اس کی ساری تعریفیں پڑھنے کے بعد خود کافر کہہ دیا. اب مرزا نے جب وہ خط پڑھا تو ہائے ہائے، مرزا صاحب کا پھر حشر دیکھیے. مرزا لکھتا ہے میں نے تمہیں خط لکھا تھا، میں نے تمہیں ایک کتاب بھیجی تھی، میں نے تمہیں نعمتیں بھیجی تھیں، تم نے نعمت دسترخوان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، تمہیں اللہ نے بہت کچھ نوازنا تھا، تم محروم رہ گئے، تمہاری ایسی تمہاری تیسی. پہلے وہ بہت عظیم انسان تھا، اور جب مرزا کے خلاف بولا تو اس کی ایسی کی تیسی. یہ کیا ہے؟ میں مرزائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں نے جو بات کی ہے اس میں اتنا بھی میں نے ڈنڈی ماری ہو تو جھوٹے پہ لعنت. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے، میں ریفرنس دے رہا ہوں، اپنی کتاب روحانی خزائن میں پڑھ کے دیکھ لو. اگر وہاں پر ایسا ہی ہے، مرزا رشید رضا مصری سے جو امیدیں اور توقعات رکھتا تھا، مرزا رشید رضا مصری نے ان پر پانی پھیر دیا، تو پھر مان لو یار، بقول تمہارے اگر پاک و ہند کے علماء کو مرزا سے خدا واسطے کا بیر تھا، حسد تھا. یہ حسد بھی کہتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں. یہ حسد بھی ایک عجیب داستان ہے. جو مغرور، متکبر اور بدگمان آدمی ہوتا ہے ہمیشہ دوسروں کو کہے گا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے. یار ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں. خدا کی قسم آج تک ہم سے سنا ہے، ہماری کوئی پلاننگ تو نہیں تھا، میں تو آج اتفاقاً بات کرنا ہے، ہم سے سنا ہے کبھی کہ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے؟ ہماری کسی تحریر میں دکھا دو، کسی خطاب میں دکھا دو. جو یہ بات کہتا ہے سمجھ جاؤ خدا کی عظمت کی قسم وہ اللہ تعالیٰ سے سخت دور انسان ہے. فلاں مجھ سے حسد کر، تو خود کو کچھ سمجھتا ہے، اندر بیماری یہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں ہم سے کوئی حسد کرے گا؟ حسد بڑے لوگوں سے ہوتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں حسد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھ رہا ہے. اور جو خود کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ خدائی دعویٰ ہے.
لیکن ہوتا ذرا دبے لفظوں میں. یہ تھا جی، میں نے اختصار کے ساتھ کام لینا، آگے بھی چلنا ہے. قرآن کا چیلنج کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہوا ہے. پوری کی پوری کتاب کے برابر کتاب بنا کے لانے کا بھی چیلنج موجود ہے. ایک سورت کے برابر سورت بنا کے لانے کا بھی چیلنج موجود ہے. 10 آیتیں بنا کر لانے کا بھی چیلنج موجود ہے. اور ایک بات پوری کی پوری بنا کے لانے کا بھی چیلنج موجود ہے. اور ان میں سے کسی چیلنج کو بھی آج تک صحیح معنی میں کوئی بندہ فیس نہیں کر سکا. آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کا مقابلہ نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے، ساتھ یہ بھی پیش گوئی فرما دی فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. انسان تو وہ ہو گئے جو گناہگار ہوئے، تو پتھر کون سے؟ پتھر بلنے کے 2 مطلب ہیں. ایک تو جس آگ میں پتھر بطور ایندھن جل رہا ہو، اس آگ کی شدت کا کیا حال ہو، یہ مقصد. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس آگ میں یا جہنم میں جو بت پرست اور مشرک لوگ جب ڈالے جائیں گے تو ان کے گھڑے ہوئے بت بھی، جو پتھروں کے بت تھے، ان کو بھی ان انسانوں کے ساتھ ڈالا جائے گا. پتھر سے مراد یہ بھی ہے. تو یہ سارے پتھر ایندھن بنے گے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جہنم اس وقت تیار کر دی گئی ہے. جہنم ابھی تیار ہوگی نہیں، تیار ہو چکی ہے. اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دے دو. کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کھودی ہوئی نہیں ہوں گی، یعنی زمین کے اندر کھود کے نہیں، وہ ہائٹ پہ ہوگی. ایک سین ہوگا. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی جنتیوں کو جنت کے پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو ان کی ظاہری شکل دیکھ کے کہیں گے یہ تو دنیا والا پھل ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کے ذائقے اور مزے دوسرے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور شکل و صورت کے لحاظ سے وہ پھل دنیا جیسے پھل کی طرح لگتا ہوگا. بل ہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. میں شارٹ کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 3 آیتیں پڑھی. آج 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. پہلی آیت میں تھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی بات. دوسری آیت میں تھی قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کی بات. اور قرآن شریف کے ضمن میں نے کتاب، فرشتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر خیر ثابت کیا. اور تیسری آیت میں جنت کا ذکر ہے، یعنی آخرت کا ذکر ہے. تو تینوں آیتوں میں سے ایک ایک بات اگر ہم لیں تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، دوسری آیت میں قرآن شریف، اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر. توحید، قرآن اور قیامت. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.